حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ یمن کے حاکم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا جو ابھی مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ سارا سونا تقسیم فرما دیا۔ اقرع بن حابس حنزلی کو جو کہ بنو مجاشع سے تھے، عیینہ بن بدر فزاری کو، علقمہ بن علاسہ عامری کو جو کہ بنو کلاب میں سے تھا، اور زید خیل تائی کو جو کہ بنو نبہان میں سے تھا۔ اس بات سے قریش اور انصار کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے آپ نجدی سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کی تعلیف قلب کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، داڑھی گنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ اس اللہ تعالیٰ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، تبھی تو مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی، لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ نمودار ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، دین سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے صاف نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی قسم اگر میں نے انہیں پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4106۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے آخر زمانے میں کچھ نوعمر کم عقل لوگ ظاہر ہوں گے، وہ مخلوق میں سے بہترین شخص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار کے جسم سے تیر صاف نکل جاتا ہے۔ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں بے درہ قتل کرو، کیونکہ ان کا قتل کرنے والے کے لیے قیامت کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4107۔